رب کہتا ہے محبوب میں نے تجھے راضی کرنا ہے، اور ہم حضور کے مزاج سے واقف ہیں، جب تک امت بخشی نہ گئی میرے حضور راضی ہوں گے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محبوب کو راضی کرنا چاہے گا، اور پھر محبوب اتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اردیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کیا آپ راضی ہو گئے ہیں؟ تو حضور کہیں گے ردیت، ہاں میرے مالک میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول پڑھ رہے تھے قرآن مجید میں، اللہ کے محبوب تلاوت کرتے کرتے، کیا فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، مالک نیکوکار میرے اور بدکار تیری رحمتوں کے حوالے۔ اور حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ فإن تعذبہم فإنہم عبادک، مالک اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو جان اور تیرے بندے جان۔ یہ دونوں آیات جب میرے حضور نے پڑھی نا تو میرے حضور رو پڑے، اور حضور نے ہاتھ اٹھا دیے اور کیا کہا؟ اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، فبکا، اور ساتھ ہی میرے حضور رو پڑے، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی، اللہ اکبر، برابر حضور کے رخساروں کو چھوتی ہوئی، حضور کی گود میں جو ہے وہ آنسو گر رہے ہیں، حضور روئے جا رہے ہیں۔ اللہم امتی امتی فبکا، اے اللہ میری امت، اور ساتھ حضور رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد وسل ما یبکیہ وربک عالم، جبریل جلدی جا میرے محبوب سے پوچھ روئے کیوں ہو، وسل ما یبکیہ، جا کے میرے محبوب سے پوچھ کے آ محبوب کیوں روئے ہو، وَرَبُّكَ عالم، جبریل سنو تیرا رب جانتا بھی ہے محبوب کیوں رویا ہے، لیکن تو بھی تو پوچھ کے آنا، پروٹوکول ہے محبوب کا۔ اللہ اکبر، رب جانتا ہے محبوب کیوں روئے، کہا جبریل جلدی جا میرے محبوب کو میرا سلام دے اور میرے محبوب سے پوچھ ما یبکی ہے، کیوں روئے ہو، وَرَبُّكَ عالم، اے جبریل تیرا رب جانتا ہے میرا محبوب کیوں رویا ہے، لیکن جا تو پوچھ کے آ۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے اور کہا رب سلام دیتا ہے، اور رب فرماتا ہے محبوب کیوں روئے ہو، کیا ہوا؟ تو محبوب نے کہا میں خود نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے، میں خود نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو کہا چنگے چنگے میرے مندے تیری رحمت کے حوالے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک تو نے عذاب دینا چاہتا ہے تو جان تیرے بندے جانے، لیکن حضور نے گناہ گاروں کو آغوش میں سمیٹ کے کہا مالک میرے امتی، اور ساتھ چشمان سے آنسو۔ اللہ اکبر، کہا میں نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے۔ تو جبریل واپس گئے بارگاہ عزدی میں، عرض کی مالک تیرا محبوب امت کے غم میں رو رہا ہے۔ کہا جبریل پھر جاؤ اور میرے نبی کو میرا سلام دو اور کہو محبوب پریشان نہیں ہوں، جیسا کہو گے ویسے ہی کر لیں گے، امت کے معاملے میں آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ والا سوفا یوتی کا ربو کا فطر، ذرا دیکھیے تو صحیح، لام جو تاکید کا آیا نا صوفا کے اوپر، اس میں بڑا حسن ہے، ضرور راضی کریں گے۔ والا سوفا یوتی کا، ان قریب محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا۔ اللہ اکبر، والا سوفا یوتی کا ربو کا، آپ کا رب آپ کو، یہ آپ کا تکرار جو ہے اس میں بھی کیا حسن ہے۔ والا سوفا یوتی کا ربو کا فطر، دو آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ 3 مرتبہ آپ ذرا دیکھیے رنگ کیسا ہے، رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے والا سوفا یوتی کا ربو کا فطر، دو آپ کا رب آپ کو ایسا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اور حضور کیا کہتے ہیں میں تو راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک گناہ گار نہ بخشا گیا۔ رب نے کہا محبوب ایسے بھی کر لیں گے۔ پھر منظر کیا ہوگا؟ بریلی کے تاجدار سے سنیے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ مجھے بتائیے حکمت اور دانائی حضور سے بڑھ کر کون جانتا تھا؟ کیسے پیغام دینا ہے، حکمت دانائی کیا ہے، رواداری کیا ہے، یہ حضور کی طرح کون جان سکتا ہے؟
اور کفار مکہ کو سب سے زیادہ تکلیف کس بات پہ ہو سکتی تھی کہ ان کے بتوں کو غلط کہا جائے، اور انہوں نے کہا بھی کہ یہ نہ کریں، ہمارے بتوں کو غلط نہ کریں، بلکہ حضور کے چچا کے پاس آئے، جناب ابو طالب کے پاس، کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ ہمارے بتوں کے خلاف بات نہ کریں، انہیں کوئی دولت چاہیے تو بتائیں، انہیں کسی خاتون سے نکاح کرنا ہے تو بتائیں، انہیں تخت و تاج چاہیے تو بتائیں، لیکن ہمارے بتوں کو غلط نہ کہیں۔ تو حضور کے چچا حضور کے پاس آ کر کے کفار کی یہ بات سنانے لگے، تو آقا کریم نے کیا کہا، یا امی لو وضع الشمس فی یمینی والقمر علی یساری، میرے چچا اگر یہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دے اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دے، اگرچہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اگر یہ کر گزریں اور کونین کے خزانے میرے قدموں میں رکھ دیں، میں بتوں کو پھر بھی غلط کہتا رہوں گا، بتوں کو پھر بھی جھوٹا کہتا رہوں گا۔ میں آپ کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ کفار مکہ کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ کوئی ان کے بتوں کو غلط کہے، اور حضور سے بڑھ کر حکمت کون جانتا تھا؟ تو چلو اس بات کو آخر میں رکھ لیا جاتا، لیکن حضور جانتے تھے دین کی بنیاد ہی یہی ہے، کانٹے بچتے ہیں، گڑے کھدتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے ہوتا رہے، لیکن لا الہ ہمارے کلمے کا آغاز یہاں سے ہوگا، پھر الا اللہ کہیں گے، پوری کائنات بچ جائے تمہارے لیے، تمہیں آسان قرضے دے دے، تمہارے قرضے معاف کر دے، اس شرط پر کہ تمہاری رواداری اس طرح ہو کہ تم غلط کو غلط نہیں کہو گے، تو ہمیں یہ شرط قبول نہیں کرنی چاہیے۔ مختلف ادوار کے اندر ہر حکمران یہ کرتا ہے کہ وہ رواداری کے نام سے شریعت کی حدود سے تجاوز کرنا چاہتا ہے۔ شریعت کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے، میرے محبوب کا لایا ہوا نظام۔ 25 دسمبر ہو یا کوئی اور دن، ہولی ہو یا دیوالی یا کوئی اور موقع ہو، غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں رواداری کا جو سبق ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے۔ ہم نے غیر مسلموں سے رواداری کا طریقہ مغرب سے نہیں سیکھنا، آمنہ کے لال سے سیکھنا ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی اس عقیدے سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے آیان اقتدار، ہمارے کار پرداز ذمہ دار حکومتوں کے تخت و تاج کے مالک مختلف ادوار کے اندر ایسے فول کر جاتے ہیں کہ جو شریعت کی دھجیاں اڑانے والی بات ہوتی ہے، اور وہ اس کو رواداری کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ رواداری کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ جا کے جو ہے وہ ان کے بتوں کی آپ تعظیم کریں اور ان کے اوپر چڑھاوا چڑھاویں، یا پرشاد جا کے ان کی کھائیں، یا اسی طرح جو ہے وہ کرسمس ڈے کے اوپر ان کی تقریبات کے اندر اس طرح شامل ہوں کہ ان کے مذہبی شعار کو آپ جو ہے وہ اختیار کر رہے ہوں، تو یہ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ باقی وہ جو بات کہی گئی کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو، وہ تمہارے سچے خداؤں کو گالی دیں گے، تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انہیں جھوٹا نہ کہو، انہیں غلط نہ کہو، بلکہ یہ ہے گالی نہ دو۔ سب و شتم سے روکا گیا ہے۔ گالی دینا شائستگی نہیں ہوتی، گالی دینا، سب و شتم کرنا، یہ تو آپ کا اپنا دہن بگڑے گا، آپ کی اپنی زبان خراب ہوگی، تو اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ گالی نہ دو، تو اس کا مفہوم یہ نکال لیا گیا کہ ان کے بتوں کا احترام کرو، یہ مفہوم نہیں۔